کیا پوچھتے ہو حال، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ فاختہ کا ایک کپل ٹریولنگ کر رہا تھا، رات پڑ گئی، بیگم بولی یہ نیچے گاؤں دکھائی دے رہا ہے، اجڑا سا ہے، لیکن رات قیام کرتے ہیں، صبح نکل جائیں گے اپنے سفر پر۔ دیکھا ایک الو کا گھونسلہ دکھائی دیا، الو سے ریکویسٹ کری کہ بھائی رات گزارنی ہے۔ کپل نے الو سے دریافت کر لیا کہ یہ گاؤں کیوں اجڑا ہوا ہے۔ الو نے پھٹ جواب دیا، قاضی کے فیصلوں کی وجہ سے۔ کپل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات بڑی، الو نے کہا صبح جواب دوں گا۔ دونوں نے صبح الو سے رخصت چاہی، آپ کی مہمانداری کا بڑا شکریہ۔ الو نے کہا بیگم آپ کہاں چلی؟ فاختہ سٹ پڑائی کہ آپ نے مجھے بیگم کیوں کہا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ظاہر سی باتیں آئی ہوں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ الو نے کہا آپ تو میری بیگم ہے، آپ کیسے جا رہی ہیں؟ جھگڑا بڑا۔ الو نے کہا قاضی کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ ہوا، چلیے قاضی کے پاس۔ دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ قاضی نے کہا فاختہ الو کی بیگم ہے، اور اس کے شوہر سے کہا کہ آپ نے ہمارے گاؤں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ رات ہونے سے پہلے اس گاؤں سے نکل جائیں۔ بڑا پریشان ہوا، جانے لگا۔ الو نے کہا رکو بھائی، اپنی بیگم تو ساتھ لیتے جاؤ۔ اس بےہودہ مذاق کی وجہ، انہوں نے کہا رات کو سمجھا رہا تھا کہ قاضی کے فیصلوں کی وجہ سے گاؤں برباد ہوا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ بت پرستی اور شخصیت پسندی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور اس معاشرے میں اس سکے کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ کہنے کو اسلامی جمہوریہ اور اب ریاست مدینہ، 70 حوروں کی تلاش میں سرگردہ یہ معاشرہ، جس معاشرے کی دیوار پہ جا بجا لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ مردانہ کمزوری کا 100% علاج، ایسا معاشرہ جہاں مولوی مال غنیمت میں لوڈیوں کی امید لیے گھومتا ہے، شراب کی کثرت ہائی سوسائٹی کی نشانی، جہاں خبر چلانے اور خبر دبانے کے میڈیا پیسے لیتا ہو، وہی عدلیہ آزاد کا نعرہ لگاتا ہے، عجب مذاق ہے، جہاں وزیر بچے اور بچیوں کے ساتھ کیے گئے زیادتیوں کے مجرموں کو سزائے موت دینے کو غیر انسانی فعل قرار دیتا ہے۔ اسی معاشرے میں سڑک پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے کانسٹیبل کے قتل کی ویڈیو جج کو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہیں پر شراب کی بوتلیں شہد کی بوتلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں طاقتور قاتل اور عدالتیں قتل گاہیں ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں شاہ زیب ہو، جتوئی ہو، اچکزئی ہو، عزیر بلوچ ہو، راؤ انوار ہو، ان میں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ خواجہ سرا ہو، بیہودہ لفظ ہے، ٹرکیوں کی خواہش پوری نہ ہو، ماری جائے۔ اس معاشرے میں ایک عورت اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے مائیگریٹ ہو، پریشانی کے عالم کے اندر پولیس کو فون کرے، ایسا کیسے ممکن کہ فوراً ہی 2 مددگار پہنچ جائیں اور بچوں کے سامنے اس عورت کی بے عزتی کر دیں؟ تو مجرم تو وہیں موجود ہے۔ پھر ایسی صورت کے اندر چوکیدار یہ آواز لگائے کہ اپنی عزتوں کے اور مال کی حفاظت خود کریں، اور تنخواہ لینے ہر مہینے پہنچ جائے، اور بادشاہ سلامت کو یہ چوکیدار کی کارکردگی بہت سمجھ میں آئے۔ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے۔ ایک شعر یاد آ گیا، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سب ایسی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کچھ اشرافیہ ایسے سوال کر رہی ہے جو اینکروں سے بھی پوچھے گئے، سوشل میڈیا پر بھی چلے کہ پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا تھا، پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا۔ یہ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جو ہونڈا 70 میں 50 روپے کا پیٹرول ڈلاتے ہیں، اور جب ختم ہو جائے رستے کے اندر تو موٹر سائیکل کو یوں الٹا لٹکا کے یوں تھپ تھپ کر کے لے کر جاتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو بےہودگی کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی اس معاشرے کو۔ کسی عورت کے ساتھ کتنا بڑا المیہ ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ بغیر محرم کے کیوں نکلی۔ اب اس جو سوال کر رہا ہے اس سے پوچھو کہ تجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، گھر میں کوئی نہ، تیری بیگم کو گاڑی چلانی آتی ہو، اسپتال جانے سے پہلے پیٹرول ختم ہو جائے، پھر کیا ہو؟
خوف خدا کرو, اللہ سے ڈرو. کب تک بائلر مرغی کی طرح اپنی باری کے کٹنے کا انتظار کرو گے؟ آخر میں پنجرا خالی ہو جاتا ہے. انگریز کو خواب آیا دنیا پہ حکمرانی کا, ساتھ میں 2 تدبیریں بھی آ گئی دماغ میں, ڈیوائڈ اینڈ رول اور عدالتی نظام, جس کو اس نے ایک وحشت کے نام سے مطلب تیار کیا, عزت مآب, قابل احترام, یور آنر, مائی لارڈ, تاکہ کوئی باغی سر نہ اٹھا سکے, اور اٹھائے تو اس کو پتا ہے عدالت سے تو سولی لٹک جائے گا. جب جمہور کو ہوش آیا, تاج اچھالے گئے, تخت ہلائے گئے اور انگریز واپس اپنی سلطنت کی طرف سمٹا, تو اس نے غلامانہ عدالتی نظام اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے اوپر نہیں تھوپا. ادارے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, وہ عوام پہ حکمرانی نہیں کرتے. کسی کا چلان ہو جاتا ہے تو ایک نوٹس آ جاتا ہے, فلاں کوٹ نمبر میں چلے جائیے, یا تو چلان بڑھ دیے, جج کے سامنے حاضر ہو جائیے. اگر مجھ جیسا آدمی بھی جج کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جج صاحب آپ میرا مقدمہ نہیں سنیں گے, وہ ایک سوال کرے گا کیوں, مجھے ڈسکرمنیشن کا خطرہ ہے, تو وہ کنڈیمٹ آف کورٹ نہیں ہوگا, عدالت کی توہین نہیں ہوگی, جج کی رسوائی نہیں ہوگی, وہ کرسی چھوڑے گا اور چلا جائے گا. یہ آپ ہی کیا ہے, تو انگریز کا وہ 1800 کا نظام, پتہ نہیں 1700 کا 1800 کا کون سا نظام جو اب تک چلا آ رہا ہے. نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور سب سے پہلے عدالتی نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب سیاسی پسند اور ناپسند کے اندر اداروں میں بڑھتیاں ہوں گی تو اسی قسم کے معاملات رونما ہوں گے, ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. ادارے مملکت سے ہیں اور مملکت جمہور سے. ادارت 4 دیواری کا نام ہے, ادارے عوام پر حکمران نہیں ہوتے. یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر کبھی فوج کے لیے نعرے لگتے ہیں تو کبھی عدلیہ کے لیے نعرے لگتے ہیں. تو جس معاشرے کے اندر اداروں کے حق میں نعرے لگیں گے, اس معاشرے کے اندر اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوگی. بھائی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے, سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, شخصیت پسندی سے باہر نکلو, نظام کو بدلو, حقوق کے لیے نکلو. جالب بہت پہلے کہہ گئے تھے, ہر شخص سر سے کفن باندھ کے نکلے, ہر شخص سر سے کفن باندھ کے نکلے. حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. اللہ ہر بہن بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, پاکستان کی حفاظت کرے, اس کی عوام کی حفاظت کرے, اور عقل دے, ہمیں شعور دے, علم دے, اور ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے, نہ کہ افراد سے. آمین.